بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جو ٹاپک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اوپننس اینڈ پروڈکٹیوٹی، پیج نمبر 323. ہم نے پچھلا جو چیپٹر جو ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا فری کیپٹل فلو کے بارے میں، کہ جب کیپٹل فلو ہوتا ہے اور اوپن اکانومی ہوتی ہے تو اسے ہمارے اکنامک گروتھ میں کیا فرق پڑتا ہے، اور جس میں ہم نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ جی ڈی پی پر فرق نہیں پڑتا لیکن جی این پی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کیپٹل جب فلو کرتی ہے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں تو وہ جو ہے وہ دوسری کنٹری کی جی ڈی پی میں شامل ہو جاتی ہے اور ہماری جی این پی میں شامل ہو جاتی ہے. ایسا ہم نے پچھلے ٹاپکس میں پڑھا ہوا ہے. اب ہم اوپننس اور پروڈکٹیوٹی کو کمبائن کر رہے ہیں کہ کیا اوپننس جو ہے وہ صرف کیپٹل فلو کی وجہ سے بڑھتی ہے یا پھر اوپننس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. Page number 323. In section 11.2, we saw that being open to the world economy tended to raise the level of income per capita in a country. کہ اگر ہماری اکانومی اوپن ہوتی ہے، اوپن ٹو دا ورلڈ ہوتی ہے، تو ہم انکم پر کیپٹا میں اپنی اضافہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان دا پریویس سیکشن وی فاؤنڈ دیٹ اوپننس ٹو کیپٹل فلو از تھیوریٹیکلی اے چینل. چینل مینس ایک یہ طریقہ ہے، ایک وے ہے، ایک ہمارے پاس ایک طریقہ آ جاتا ہے تھرو وچ اوپننس میکس کنٹریز ریچر، کہ جس کی وجہ سے کیپٹل فلو کے بڑھنے کی وجہ سے ایک کنٹری رچ ہو سکتی ہے. However, our examination of the data showed that capital flows were simply not large enough to justify this theoretical possibility. لیکن صرف کیپٹل فلو کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہی یہ ممکن نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں اور بھی ہیں جس کی وجہ سے گروتھ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. Thus, the primary channel through which openness raises income per capita must be elsewhere. Specifically, openness must improve productivity. کہ اگر اوپننس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے تو ریئل سینس میں، ریئل معنوں میں جو ہے ہم اپنی اکنامک گروتھ میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی جی ڈی پی میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیپٹل میں اضافہ ہوگا تو اس سے پر کیپٹا انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایز وی سو ان چیپٹر 10، جو چیپٹر 10 تھا اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ پروڈکٹیوٹی کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں. پروڈکٹیوٹی کو ہم ٹیکنالوجی وائز بھی اضافہ کر سکتے ہیں اور اس کی ایفیشینسی کے وائز بھی. اب ہم ان دونوں چیزوں کو اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پہلا ہے ٹریڈ ایز اے فارم آف ٹیکنالوجی. ٹریڈ جو ہے وہ تب ترقی کرتی ہے، ٹریڈ تب بہتر ہوتا ہے کیونکہ ٹریڈ جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک ٹیکنالوجی ہی ہے. یعنی کہ جب ہم ٹریڈ کرتے ہیں، ایکسپورٹ اور امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بک میں پڑھا تھا، جب ہم پڑھ رہے تھے کہ جب ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہمیں کسی چیز کی پروڈکشن میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ چیز زیادہ پروڈیوس کریں اور دوسری کنٹری کو ایکسپورٹ کریں. اور جو دوسری کنٹری ہے وہ جس چیز میں ایڈوانٹیج رکھتی ہے، کم ٹائم میں زیادہ کوانٹٹی اور کوالٹی والی چیزیں پروڈیوس کر سکتی ہے، تو وہ والی چیز، وہ پروڈکٹ پروڈیوس کرتی ہے، اس کو اس میں ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور وہ ہمیں وہ ایکسپورٹ کرتی ہے، یعنی ہم اس کو امپورٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جو ٹرمینالوجی ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ جو وے آف ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ ہے، یہ جو ایڈوانٹیج ملنے والی جو بات ہے، یہ اپنے آپ میں ایک ٹیکنالوجی ہی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. The most important effect of trade on productivity is so obvious that it is easy to overlook. ٹریڈ میکس اے کنٹری مور پروڈکٹیو. ٹریڈ اگر ہم کرتے ہیں تو مور پروڈکٹیوٹی، یعنی کہ اگر ہم کاٹن پروڈیوس کر رہے ہیں اور کاٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارے کنٹری میں اگر چائے کی پروڈکشن نہیں ہو رہی اور ہم چائے امپورٹ کر لیتے ہیں، باہر سے منگوا لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ جو چیز ہم اچھی طرح سے پروڈیوس کر سکتے ہیں، ہم جس میں اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں، خود کفیل ہو جاتی ہیں، ہماری زمین جو ہے، ہماری مٹی، ہماری آب و ہوا جس چیز کے لیے بہتر ہے، ہم اسی چیز کی پروڈکشن میں اضافہ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ٹیکنالوجی وائز بھی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹریڈ makes a country more productivity by allowing it to produce the things it is good at producing. یعنی کہ جس چیز میں وہ بہتر ہے وہ چیز پروڈیوس کریں، and then to sell them to other countries in return for things it is not
ایز گڈ ایٹ پروڈیوسنگ، یعنی کہ جیسے میں نے یہاں پر کاٹن کی اور چائے کی اگزامپل دی، یا پھر ہم کلوتھس کپڑے بھیجتے ہیں باہر، ہم اپنے اسپورٹس کا سامان باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور باہر سے مشینری یا پھر میڈیسنز، اس قسم کی چیزیں جو ہیں ہم باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں. فرام دس پرسپیکٹیو ٹریڈ از لائک اے فارم آف ٹیکنالوجی. اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو ٹریڈ اپنے آپ میں ایک ٹیکنالوجی ہی ہے. Although trade does not literally convert one good into another in the way that a piece of technology. ٹریڈ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ ایک چیز یعنی ایک کیپٹل گڈ سے وہ کچھ اور فائنل گڈ بنا دے. جیسے ٹیکنالوجی ہم عام الفاظ میں لیتے ہیں کہ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ ایک وہ سمپل سی چیز سے ایک بہت اچھی اور بہترین کام کرنے والی فائدہ مند چیز بنا دے. ٹریڈ از ناٹ سم تھنگ لائک دیٹ. جیسے کہ یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے سچ ایز لوم کنورٹرز یارن انٹو کلوتھ، کہ جیسے لوم جو ہے وہ ایک مشینری ہوتی ہے جو کہ دھاگے کو کپڑا بنا دیتی ہے. ٹریڈ اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. دا افیکٹ از اسینشلی دا سیم، لیکن اس کا جو افیکٹ ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ تقریباً ایسے ہی ہیں جیسے کہ یہ کسی ایک پروڈکٹ سے کچھ اور بنا دی، یعنی کہ وہ ہمیں اتنا ہی فائدہ دیتی ہے جتنی کی ٹیکنالوجی ہمیں فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 324 لاسٹ پیراگراف. Potential gains from trade arise whenever a country has a comparative advantage. یہ ہم جو comparative advantage کی لاء تھی یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. It is the basic of the macroeconomics. ٹھیک ہے، تو comparative advantage ہوتا ہے in producing some goods relative to another country. There can be many sources of such comparative advantage. A country may have natural endowments. یہ جو comparative advantage ملتی ہے کسی کنٹری کو تو اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کنٹری میں تیل کی، آئل کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، کسی بھی منرل کی، کسی بھی معدنیات کی. جب اس کی جغرافک کنڈیشن کی وجہ سے وہاں پر وہ چیز زیادہ پائی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی پروڈکشن میں ایکسپرٹ ہوگا. جیسے ہمارے پاس آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں. اسی طرح سنگاپور ہے، وہاں پر جو ہے وہ ڈائمنڈ ہے یا گولڈ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. جس طرح بنگلہ دیش ہے جہاں پر چائے اور پٹسن کی پروڈکشن زیادہ ہے. ہماری کنٹری میں فروٹس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے. ہماری کنٹری میں کاٹن جو ہے وہ زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک قدرتی نیچرل انڈومنٹ ہوتی ہے، کسی قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے کسی کنٹری کے لیے کہ اس میں کچھ چیزیں زیادہ پروڈیوس ہو پاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو a country may have natural endowments that make it easy to produce particular product, or a country may specialize in some product because they are well suited to the factors of production it has in abundance. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کسی کنٹری میں کیونکہ وہاں پر موجود فیکٹرز آف پروڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی زمین، وہاں کا لیبر اور وہاں پر ملنے والی جتنی بھی کیپٹل ہے، یعنی ہم اس ایز را مٹیریل بھی لے سکتے ہیں. جہاں پر را مٹیریل زیادہ ہو، جہاں کے لیبر کس قسم کا کام زیادہ آسانی سے، زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہوں تو وہ کنٹری اسپیشلائزڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لائک فار ایگزامپل دا پالشنگ آف اسمال ڈائمنڈس وچ از ویری لیبر انٹینسو از کنسنٹریٹڈ ان انڈیا. کہ انڈیا میں ڈائمنڈس کو پالش کرنے کا کام بہت اچھی طریقے سے کیا جاتا ہے. فائنلی اے کنٹری may be particularly good at producing certain items simply because it has already specialized in them. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی اس میں اسپیشلائزڈ ہوتی ہے تو وہ اس کنٹری میں وہ چیز زیادہ پروڈیوس کر پاتی ہے اس پروڈکٹ کو. ٹھیک ہے، so that it has developed expertise، اور وہ اس خاص پرٹیکولر پروڈکٹ کو اتنا پروڈیوس کرتی ہے کہ وہ اس میں ایکسپرٹیز لے لیتی ہے، ایکسپرٹیز پا لیتی ہے. ٹھیک ہے، فار اسپیسیفک ایگزامپل آف ہاؤ گینز فرام ٹریڈ الاؤ انکم ٹو گرو وی کین گو بیک ٹو دا کیس آف جاپانز اکنامک اوپننگ ان 1858. ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا کہ جاپان جو ہے وہ آئی تھنک شاید 20
20 ایئرس تو وہ کلوزڈ اکانومی رہی تھی، اور 20 ایئرس کے بعد جب اس نے ٹریڈ لبرلائزیشن شو کی اور وہ ایک اوپن اکانومی بن گئی 1858 میں، تو اسے بہت زیادہ جو ہے وہ اکنامک وائز فائدہ ہوا تھا. اکنامکلی وہ اسٹیبل ہو گئی تھی، اس کی پر کیپٹا انکم بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ دوسری کنٹریز سے اس نے جو ہے وہ ٹریڈ سٹارٹ کر دیا تھا. تو یہاں پر اگین جاپان کی اگزامپل دی جا رہی ہے. ایک ٹیبل بنایا گیا ہے جس میں دو پروڈکٹس لی گئی ہیں، ایک ٹی ہے اور ایک شوگر ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ اکانومی کلوز تھی تب اس کی پرائزز کیا تھی، اور جب وہ اکانومی اوپن ہو گئی تب اس کی پرائزز کیا تھیں، اور کیا فرق پڑا تھا اس کی پرائزز میں، اور اس پرائزز کے لحاظ سے اس کی اکانومی کو کیا فائدہ پڑا. ٹھیک ہے. ڈائیگرام میں کیا ہے ٹیبل میں، اٹ شوز دا پرائزز آف ٹو گڈس ٹی اینڈ شوگر بیفور اینڈ آفٹر جاپانز اوپننگ آف ٹریڈ. ٹریڈ کے اوپن ہونے سے پہلے اور ٹریڈ کے اوپن ہونے کے بعد کی پرائزز دکھائی جا رہی ہیں. بیفور دا اوپننگ 1 pound آف ٹی ان جاپان کوسٹ رفلی دا سیم اماؤنٹ ایز 1 pound آف شوگر، کہ 1 pound آف ٹی جو ہے اس کی قیمت ایسے ہی تھی تقریباً جتنی کی شوگر کی تھی، یعنی کہ 19 اور 22 کہہ رہے ہیں یہ تقریباً اوپننگ سے پہلے یعنی کلوزڈ اکانومی میں ان کی پرائس سیم تھی. ٹھیک ہے. انڈیکیٹنگ that the resources required to produce these two goods were equally valuable. اور یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اگر وہ چائے کی پروڈکشن کرتے ہیں، ٹی کی پروڈکشن کرتے ہیں، یا وہ شوگر کی پروڈکشن کرتے ہیں، ان کو ایک جیسا ہی خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، ان کا ایکسپینس اور ان کی جو ریسورسز ہوتی ہیں وہ بالکل سیم یوز ہوتی ہیں. ونس جاپان began to trade، یعنی 1958 میں جیسے ہی اس نے اپنی اکانومی کو کلوزڈ اکانومی سے اوپن اکانومی میں چینج کیا، the price of tea rose and that of sugar fell. تو پھر کیا ہوا کہ ٹی جو ہے اس کی پرائز رائز کر گئی. پرائز رائز کرنے کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ اس کی ہو سکتا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہو. اگر اس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اس کی پرائز میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ٹی پروڈیوس کرنے میں فائدہ ہو رہا ہے. After the opening of trade, Japan could produce 2.5 pounds of sugar by growing 1 pound of tea and exporting it. This method of obtaining sugar was far more productive than the alternative of growing and processing sugar domestically. Japan had a comparative advantage in the production of tea and within 2 decades was exporting 24 million pounds of it annually. اور پھر جاپان نے ٹی کی پروڈکشن سے، کیونکہ اسے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہو رہا تھا، تو اس نے اسے زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ٹی کو بہت ہائی پرائزز میں سیل کر رہا تھا. While Japan transition from almost complete autarky to free trade represent an extreme version of trade liberalization. Autarky, it is the opposite of openness. Openness کے خلاف جو autarky تھی اس کو جب اس نے ختم کیا اور free trade start کیا اور trade liberalization start کی، the same possibility of welfare gains arise whenever barrier to trade are lowered. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ ایگزامپل دی جا رہی ہے کچھ اور کنٹریز کی. اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اوپننیس اینڈ ٹیکنالوجیکل پروگریس پر، کہ اوپننیس سے کیسے ٹیکنالوجیکل پروگریس بڑھتی ہے. پیج نمبر 326. پیج نمبر 326 اوپننیس اینڈ ٹیکنالوجیکل پروگریس. The example of consolidated alchemy makes the point that trade is a form of technology. کہ جو مختلف دھاتوں سے جو مکس دھات ہوتے ہیں اس کو پکا کر اس کے اوپر کچھ پروسیجر اپلائی کر کے اور پھر اس سے سونا یا کوئی اور دھات بنایا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کی فارم ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی ٹریڈ کرتے ہیں. بٹ اوپننیس کین آلسو افیکٹ ٹیکنالوجی ان دا مور کنونشنل سینس، کہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی ہی کوئی ٹریڈ ہو رہی ہو. ٹریڈ سے اگر ہم اشیاء کی ایکسپورٹ اور امپورٹ نہ بھی کر رہے ہوں پروڈکٹس کی، تو کنونشنلی سینس میں اس کا اور بھی افیکٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ٹریڈ یعنی کہ ٹو دا پوائنٹ، یعنی کہ ڈائریکٹلی
پروڈکٹس کی ٹریڈ نہیں ہو رہی تو پھر کس طرح سے یہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں. دیٹ از ایون اگنورنگ دا بینیفٹ آف ٹریڈ. اگر ہم بینیفٹ آف ٹریڈ کو اگنور کر بھی دیں, اے کنٹری دیٹ از مور اوپن ول ہیو بیٹر ٹیکنالوجیز فار پروڈیوسنگ آؤٹ پٹ یوزنگ اٹس فیکٹرز آف پروڈکشن. تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس بیٹر ٹیکنالوجیز ہوں گی. بیٹر ٹیکنالوجیز کس طرح سے ہو سکتی ہیں؟ اگر ہماری یہ اکانومی اوپن ہے اور ہم کسی دوسری کنٹری میں جا رہے ہیں اور وہاں سے کوئی ٹیکنالوجی سیکھ کر واپس آ رہے ہیں, یا پھر کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ باہر کی کوئی کنٹری یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور یہاں پر کوئی ایسا آئیڈیا لے کر آ رہی ہے جس سے ہماری ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے, ہم کچھ نیا سیکھ رہے ہیں. یعنی کہ یہاں پر دیکھا جائے تو بات ہو رہی ہے ٹرانسفر آف آئیڈیاز کی. ٹھیک ہے, دیر آر ٹو ویز ان وچ اکنامک اوپننس کنٹریبیوٹس ٹو اے ہائر لیول آف ٹیکنالوجی. فرسٹ, countries that are open to trade are more able to export existing technologies from abroad. existing technologies یعنی کہ جو چیزیں آلریڈی پروڈیوس ہو چکی ہیں, انوینٹ ہو چکی ہیں, انوویٹ ہو چکی ہیں, وہ جو ہیں وہ زیادہ پروڈکٹس جو ہیں وہ لے کر آئیں گی ایک کنٹری میں آلریڈی انوینٹ کی ہوئی یا پھر انوویٹ کی ہوئی چیزوں کو, اور پھر اس سے وہ سیکھیں گی. دس ٹیکنالوجی ٹرانسفر ٹیکس پلیس تھرو مینی چینلس آل آف وچ آر فیسیلیٹیٹڈ بائی اوپننس. یہ ساری چیزیں ممکن ہیں صرف اوپننس کی وجہ سے. ان دا کیس آف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, a firm building a factory in another country will transfer technology along with capital. Another channel is a technological backward countries purchase of key input or of capital good that embody a new technology from abroad. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور کنٹری سے کچھ پرچیز کر کے لے آئیں, یعنی کہ کوئی ٹیکنالوجی ہو. Finally, interaction among countries allow for the transfer of software technologies such as innovation, organizational techniques. ہم کسی سے ٹیکنیکس بھی سیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. As a measure of the importance of technology transfer in raising a country's level of technology, one study investigated what fraction of technology progress in each of the OECD countries could be attributed to ideas that originated abroad. یہاں پر آئیڈیاز کی بات کی جا رہی ہے. پیج نمبر 327, سیکنڈ پیراگراف. ان ایڈیشن ٹو فیسیلیٹیٹنگ ٹیکنالوجی ٹرانسفر, اے سیکنڈ وے, دوسرا راستہ کیا ہے؟ پہلا تو یہ تھا کہ ہم آئیڈیاز کو یا پھر جو ٹیکنیکس ہیں اس کو ہم ٹریڈ کریں, اس کی ٹرانسفر کریں. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ ان وچ اوپننس کنٹریبیوٹس ٹو اے ہائر لیول آف ٹیکنالوجی از بائی ایکسپینڈنگ دا انسینٹیوز فار دا کریشن آف نیو ٹیکنالوجیز. یہاں پر اس چیز کو انڈر لائن کر لیں, ایکسپینڈنگ دا انسینٹیوز فار دا کریشن آف نیو ٹیکنالوجیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری اکانومی جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے تو ہمارے لیے کسی بھی پروڈکٹ کا جو مارکیٹ ہے وہ ہیوج ہو جائے گا, بڑا ہو جائے گا. یعنی اٹ مینس کہ اس کی ڈیمانڈ, اس کی سیلز جو ہیں وہ ایک بڑے لیول پر ہوں گی. تو جب کبھی بھی ہم کوئی چھوٹی لیول پر چیز پروڈیوس کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے R&D پر خرچ نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ لوکلی پروڈیوس ہو رہی ہے, لوکلی سیل آؤٹ ہو رہی ہے اور لوگ اس کو کم تعداد میں خرید رہے ہیں, فروخت کر رہے ہیں, اور اس سے پروفٹ کا مارجن کم ہوتا ہے. لیکن جب ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے پروڈیوس کیا وہ ایک انٹرنیشنلی لیول پر اس کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے, تو پھر ہم اس کے لیے خرچ بھی زیادہ کرتے ہیں, ہم اس کے لیے انسینٹیوز دیتے ہیں, اور کریشن آف نیو ٹیکنالوجیز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اس میں ایکسپینڈیشن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, دا پرائمری موٹیویٹر فار فرمز آر انٹرپرینیورس ٹو انویسٹ ان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از دا prospects of the profit. انہیں اپنا پروفٹ زیادہ نظر آنے لگتا ہے. They will earn by deploying a successful invention. Naturally, the larger the market in which a new invention will be used or a new product sold, the higher the profit. یعنی کہ جتنا لارج مارکیٹ ہوگا اتنی ہائر پروفٹ ہوگی, اور اتنی ہی زیادہ انوینٹرز جو ہے اس کے لیے R&D پر خرچ کریں گے. The lure of higher profit, جو لالچ ہوتی ہے ہائر پروفٹ کی, وہی ہمارے لیے ایک موٹیویشن بنتی ہے کہ ہم R&D پر زیادہ خرچ کریں اور ہماری ٹیکنالوجیکل پروگریس ہو. ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ worth my while of manufacture for 3 countries only. یعنی کہ ایک میتھیو بولٹن ایک بندہ تھا جس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھے ایک چیز پروڈیوس کرنی ہو صرف 3 کنٹریز کے لیے تو میں پھر بالکل بھی اس کے لیے اتنا خرچ نہیں کروں گا, لیکن بٹ آئی فائنڈ اٹ ویری ورتھ while making it for all the world. لیکن میرے لیے وہ چیز تب قیمتی ہوگی جب مجھے وہ چیز پروڈیوس کرنی ہو پوری ورلڈ کے لیے.
اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، اوپننس اینڈ ایفیشینسی، یعنی اوپننس کی وجہ سے ایفیشینسی بھی بڑھتی ہے. Openness and efficiency. In Chapter 10, we saw that much of the variation among countries in productivity is due not to technology but rather to the efficiency with which country use the available technology and factors of production. کہ اگر کسی کنٹری کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہو بھی لیکن اگر وہ ایفیشینٹ نہیں ہے اس ٹیکنالوجی کے استعمال میں تو وہ ترقی نہیں کر پاتے. تو اگر ٹیکنالوجی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایفیشینسی بھی ہونا ضروری ہے کسی کنٹری کے لیے. There is a good reason to believe that openness of an economy makes an important contribution to the level of efficiency in production. openness کی وجہ سے efficiency بڑھتی ہے. اب کس طرح سے بڑھتی ہے یہ اب ہم نیکسٹ پیراگراف میں پڑھیں گے. As we saw in Chapter 10, the presence of monopolies is one source of inefficiency. اگر کسی پروڈکٹ کی پروڈکشن کے لیے کوئی کمپنی یا کوئی فرم مونوپلسٹ بن جاتی ہے اور وہ جیسا کہ ہم پہلے بھی ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں کہ مونوپلی جب ہوتی ہے اس سچویشن میں جو پروڈکٹ کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ جتنی ممکن ہے جتنی میکسیمم پروڈکشن ہو سکتی ہے اس لیول سے وہ پروڈکشن کم ہوتی ہے کیونکہ جو مونوپلسٹ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کم پروڈیوس کرے اور اس پروڈکٹ کی زیادہ پرائس چارج کرے اور زیادہ پرائس چارج کر کے اس کو پروفٹ بھی زیادہ ملے. تو پروفٹ موٹیو کے لیے وہ کیا کرے گا کہ وہ اس چیز کو کم پروڈیوس کرے گا تو جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ انیفیشینٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اوپننس اگر نہیں ہوتی مونوپلی ہوتی ہے تو اس سے انیفیشینسی کریٹ ہوتی ہے. اسپیسیفکلی مونوپلی لیڈس ٹو دا مس ایلوکیشن آف فیکٹر آف پروڈکشن. مونوپلی کی وجہ سے مس ایلوکیشن آف فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتی ہے. این امپورٹنٹ افیکٹ آف ٹریڈ از دیٹ اٹ ویکنس دا مونوپلی. اور اگر اوپننس جو ہے وہ ہو اکانومیز کے درمیان ٹریڈ ہو تو مونوپلی کی جو پاور ہے وہ ویک ہو جاتی ہے ڈومیسٹک فرمز کی اور ایفیشینسی جو ہے وہ رائز کر جاتی ہے. A similar effect of trade is to allow the firms in a country to take advantage of economies of scale by giving them access to a large market for their output. کہ اگر کسی کمپنی کو پتہ ہو کہ اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری بھی سیل ہوگی تو وہ اپنا جو مارکیٹ ہے اس کا سائز بڑھا دے گا اپنی پروڈکشن سائز بڑھا دے گا جس کی وجہ سے اس کو اکانومیز آف اسکیل بھی ملیں گی اور اس طرح سے ایفیشینسی بڑھتی جائے گی. In addition to these effects on efficiency, there is a good evidence that foreign competition has a bracing effect on domestic firms. کہ جو فورن کمپٹیشن ہوتی ہے اس سے بھی ہماری جو ایفیکٹس ہوتی ہے ڈومیسٹک فرمز کی وہ بہترین ہو جاتی ہے وہ ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں. اوور اینڈ اوور اگین وی سی ایگزامپلس آف فرمز بینگ ایکسپوز ٹو کمپٹیشن فرام ابراڈ اینڈ دین ریزنگ دیئر ایفیشینسی ان پروڈکشن. اور جیسے جیسے وہ جب کمپٹیشن دیکھتے ہیں کسی اور کنٹری میں کوئی اچھی چیز پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایفیشینٹلی اس پروڈکٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیج نمبر 328 پر ایک ڈائیگرام ہے جہاں پر جاپنیز میڈ آٹو موبائلس کی اگزامپل دی گئی ہے اور اس کی کوالٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیسے کیسے وہ کوالٹی بہتر ہوتی گئی. یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ نے خود اسٹڈی کر لینا ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو جاتا ہے چیپٹر جو ہے وہ فنش ہو جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر ہم نیکسٹ لیکچر میں اسٹارٹ کریں گے جو کہ ہوگا گورنمنٹ کا. یہ ہے ہماری بک کا پارٹ نمبر 4 فنڈامنٹلز اور اس میں 4 چیپٹرز ہیں. گورنمنٹ ہے, انکم انیکوالٹی ہے, کلچر ہے, جغرافک اینڈ کلائمیٹ نیچرل ریسورس ہے, اور ریسورسز اینڈ انوائرمنٹ ایٹ دا گلوبل لیول ہے. جو کہ کلائمیٹ اور انوائرمنٹ جو ہے وہ تو ہم نے کافی کچھ پہلے بھی اسٹڈی کیا ہوا ہے, اس کی بیس تو آپ لوگوں کی اچھی ہوگی. لیکن گورنمنٹ, انکم انیکوالٹی اور کلچر یہ بھی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تب تک آپ لوگوں نے یہ پچھلے جتنے بھی لیکچرز ہیں اس کو آپ اسٹڈی کریں. اور کیونکہ آن لائن کلاسز ہیں اور آپ لوگوں پر اس طرح سے چیک نہیں رکھا جا سک رہا تو
خود جو ہے ذمہ داری کا تھوڑا سا احساس اپنے اندر پیدا کریں اور خود سے اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کریں. روزانہ اگر جس طرح میں لیکچر دیتی ہوں، اگر ایک ٹاپک آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہو، ایک ٹاپک میں کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 پیجز آ جاتی ہیں. اگر 2 سے 3 پیجز آپ ڈیلی اسٹڈی کرو گے اور کوشش کرو گے پڑھنے کی، اس میں سے جو مشکل کویسچنز ہیں وہ مجھ سے پوچھو گے، تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ واقعی پڑھ رہے ہو اور آپ لوگوں کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ لوگ پوچھ رہے ہو. تو کوشش کریں اور پڑھنا اسٹارٹ کریں، سیلف ریڈنگ کریں، ڈکشنری لے کر ساتھ بیٹھا کریں بک کے، اور اسٹڈی کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.